سمجھے لے کیا ہے اور لکھ کیا ہے. دلیل لبی کسے کہتے ہیں اور لبی کسے کہتے ہیں. بریلی کا کاغذات لب ہے کہ وہ ایک ہوا تم پہ کروڑوں درود اور مظہر حق ہو تمہیں مظہر حق ہو تمہیں مظہر حق ہو تمہیں کہ تمہیں اصل میں تمہیں ہے. مظہر حق ہو تمہیں اور مظہر حق ہو تمہیں. تم میں ہے ظاہر خدا تم میں ہے ظاہر ہمیں کہیں پر تم سمجھانا ہے حضور بھی خدا ہوتا ہے تقریر کرنی ہے اچھائی کون میں گیا ہوں اور میں کچھ کرامتی نہیں جو میں جاننا چاہتا ہوں نہ میں کرنا چاہتا ہوں. نماز روزہ ذکر اذکار بات نہیں کرنا ہے. جنہیں کو خوش مولوی کے نمبر 1 رکھا ہے نا انہیں خدوان میں اتنی چھٹیاں کریے کیا مطلب کرے کہ نماز بات کی بات روزہ بات کی بات ٹائم بات کی بات سارے کائنات بات میں ہے محمد کی محبت امت کا انہوں نے امت کو حضور کے قدموں میں گرنے نہیں دیا. بس یہی بتایا دوزخ سے بچنا ہے جہاں نماز پڑھ جنت کی انہوں نے نہیں کہ آزادی رکھ ہے. اور اس مسلمان کی قسمت ڈوب گئی اور جنہیں دین بھی حور واسطے سیکھا اور یہ قسمت ڈوب گئی جنہیں دین حور واسطے سیکھا اور دریا کے ہوئے جنہیں سارا بھی حضور روٹی آپ یہاں نہیں ڈالتے یہاں ڈالتے ہو. کیا ایک مومن کی منزل حور ہونی چاہیے؟ بولو سارے حور ہونی چاہیے کیا حضور ہونے چاہیے؟ وہ مومن کی تو معراج ہی رسول ہے حور کہاں ہے؟ تو وہ اشرف علی تھانوی سے کہا کسی نے حضور کی شان سناؤ. اس کے آگے حضور کی شان سنونی اپنی نماز کی فضیلت سن. یہ ظلم نہیں. اس نے کہا نماز کی فضیلت سن. سرکار کی مجھے نہیں پتا تو نماز کی فضیلت تجھے معلوم ہے اس کی فضیلت کا تجھے نہیں پتا کہ صدیق اکبر نے مصلی چھوڑا ہے بعد میں جس کے بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دین کو زیادہ جانتے ہیں کہ تم اور میرے کا ملا زیادہ جانتا ہے. سیدنا صدیق اکبر مصلی چھڑ دیتا کہنے صدیق نے نہیں پوری جماعت نے فسقر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہ کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایسے پردہ سے کہا تو قسم رب کی ساری جماعت پھر کر کعبے کو چھوڑ کر کعبے کے کعبے ایک جواب مجھے اس بات ان کو نہیں تو پتا نماز ہے یہ وہ جانتے ہیں کہ وہ قبلے کی طرف ہے تو پھر تھے تو پھر حضور ہی بتا دیتے نا نمازاں ٹوٹ گئی وہ حضور بھی ہے نہیں بتایا نمازاں ٹوٹ گئی اور میں ٹوٹی ہوئی ہوئی سے جڑی گئی. لیکن ہمارے ساتھ آج یہ ہوا ہے اب ہم حضور کی میں نے کس کی آپ سے کہا میں تو کہا حضور نہیں کرنی کسے سننی ہے تو سنیں. نماز کے بعد میں کسی سے بیان سن لینا چل گئے کہ کسی متقین کو بلا دے میں گناہگار کیا بندہ ہوں. نماز بات کی بات ہے روزہ بات کی بات ہے حج بات کی قرآن بات کی بات ہے. کیسی بات کرتے ہیں تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں قرآن بچائے گا. قرآن ہے گا سیاح ہے تھلے لیتا ہی نہیں ہے تو ہے تو تھلے اتنا سیاح ہے قرآن تھلے نہیں لے گا. قرآن پہلے ایسے عدد کیا ہے چاکی مار کے تک لے تیرے میں سائی ہے تو سمجھ آئیے نہیں ہے عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمع وجودي وبصر عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيران وفي صوب بلال حدة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبضها للناس يؤتيهم فقال رجل يا محمد صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينك ومن جاهل إذا لم أكن عاقل وقال له مرول الحتار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا علي أن أقتل هذا المنافق الخبيث وقال النبي صلى الله عليه وسلم
سمجھ آئیے کرنی کے کوئی حضرت جابر فرماتے ہیں میں مقام جعرانہ پر میں نے حضور کو دیکھا، حضور علیہ السلام کی آواز نہیں سنی کانوں سے، حضور کے چہرے کا دیدار کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے پیچھے چولی پڑی ہوئی سی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولی پڑی ہوئی سی، چولی میں چل رہا ہے کہ امن جس میں چاندی کی چاندی حضور مٹھا پر پر کے دہی جاتے سن، کسی نے ایک مٹھ دیتی، کسی نے دو دیتیاں، کسی نے ترے دیتیاں، جڑا ایک بچوں بول پہ مدینے نال آیا راہ وچ نمازاں پڑھدا آیا بھی حج کرن حضور دی معیت وچ آیا، او دے منہ چکے نکلے، انہیں کہا کہ تسی عدل نہیں کرتے، صحیح ہے کر کے کیا راہ وچ قرآن پڑھدا آیا، دھیان رکھو سارے کان کھول کے سن لو دل والے، اے سارے سن لو سن لو، قرآن پڑھتا ہوا آیا، نمازیں پڑھتا ہوا آیا، تو پتروں یہ سائی نہیں تو پھر نمازاں سارے بولو الحمد سے بولو الحمد کی لوڑ نہیں، یہ سائی نہیں تو پھر نمازاں یہ سائی نہیں تو پھر روزے یہ سائی نہیں تو پھر مسیحیاں یہ سائی نہیں تو پھر کعبہ نہیں چھڑا سکتا، ایسے ہی رہنا تم کے پیچھے نہ ہونا، یہ کان کون کے سننے مت کسی نے دماغ پیچھے ہوئے بھائی قرآن نہیں آئے گا بچا لے سکتے اتر لگتے ہو، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وآلہ وسلم وهو نصرانی فاسلم، ایک بندہ آیا نصرانی سی، حضور کی بارگاہ میں آیا، اس اسلام کو قبول کر لیا، پھر وقارا البقرہ کا توجہ ادھر، وقارا البقرہ کا وآل عمران، اس نے حضور سے آ کر سورہ بقرہ پڑھی اور آل عمران، وکان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حضور کی گئی لکھا کرتا تھا، فعاد نصرانیہ، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ پھر نصرانی ہو گیا، اور نصرانی ہونے کے بعد جا کر کہنے لگا یقول، اس نے جا کر کہا کہتا ہے اپنے دوستوں سے کہ کون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا وما یدری محمد الا کتبت له، حضور کو کچھ نہیں پتا، جو میں لکھ دیتا تھا وہی وہ کہتے تھے وہی نہیں ہے، جب حضور کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی، حضور نے فرمایا اس کجر کو مار رہے ہیں، یہ زمین نو اندر رکھے تو میں مصطفیٰ کا کہنا، سورہ بقرہ کا حافظ، سورہ آل عمران بھی آتی ہے، اور پتروں یہ سورتوں کو بچان دیا جن دل وچ وہ سورت یہ گل ایک بار سن لو، نہیں بچنا چاہیے کہ حضور دل وچ نہ ہوئے، ویلا ضائع نہ کرو، سائیاں دے ہو جاؤ، مولوی نو بھی تامن مجھے سرکار کی گل کرے، پیر نو بھی تامن مجھے سرکار کی گل کرے، اگر گنیشا بیچنے والا تمہیں رسول اللہ کے عشق کی طرف لے آئے تو اس کے پاؤں چومنا، اور اگر مولوی کے روم میں تمہیں کوئی حضور سے ہٹائے تو منہ پر کی طرف کر کے لت مارنا پیچھے سے اور کہنا تھا کر کے ہی نہیں تک ساری سرکار بتائیں کیا وہ سورہ بقرہ کا حافظ نہیں ہے اور کیا اسے سورہ آل عمران نہیں آتی اور فامات اللہ تعالی اللہ مارتا موت دیتی فدفنوہ سنگیہ چوکے قبر کر دیتا سنگیہ کیا کیتا بولو نا سنگیہ دفن کر دیتا اب جب دفن ہوا اسرا جب صبح ہوئی ادلا فضا تو بڑھو ارد زمین کے چپ کے بعد وقالوا هذا بين محمد واصحابه انہاں گئے حضور کو چھٹ کے آیا سی لمبا حرم منہم کیونکہ وہ وہاں سے بھاگ کر آیا تھا ان سے لہذا یہ ان کے اور ان کے دوستوں کی حرکت ہے انہوں پھر جناب کھڈا کھودیا اور کیا رکھتا کر دیتا صبح ہوئی تو زمین میں پھر پٹک کے باہر پھینکا انہوں نے پھر یہی کہا تھا بین محمد واصحابه پھر جناب
تیسرے دن پھر انہوں نے دبایا جناب اور کھٹ بس کتاؤ جتنا کھٹ سکتے سن کھٹی سمیں تسی اپنی بات کھٹ سکتے ہو کہنے ہو میں پنڈی کی طرح پوری کسنا معاف کرے ہے جتنا وہ کھول سکتے تھے کھولی اور دفن کر دیا صبح بھی تو زمین نے اٹھا کر باہر پھینک دیا انہیں معلوم ہو گیا اور قسم خدا کی حضرت حذیفہ اور حضرت انس کہتے ہیں اساں یہ بکھر گئے ہم کہ ان زمین چاہ کے بھاگ سکے اساں حضور دی گل تے یقین سی اے نہیں کہ اساں حضور دی گل تے یقین ہی نہیں سی اساں اپنی اکھاں دیکھ کے آن کے صحابہ نوں دسیا ہے بیلیو قرآن بھی وہ تو بچاندا جے جنوں مصطفیٰ بچایا رسول کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں لیکن یہ ڈرامہ بہت بڑا ہوا بہت بڑا کھیل کھیلا گیا اس امت کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلا گیا اس امت کو دین کا تعارف یہ کرایا گیا بس صرف نماز پڑھنے روزہ رکھنا آج کرنا زکات کرنا تسبیح شریف زکات شکاتا دے دے تاکہ چلن سارے پروگرام سارے اس امت کے ساتھ یہ آج کیا گیا اور ظلم کی انتہا کی گئی ہے اس امت کو بتایا جانا چاہیے کہ نمازیں ٹوٹی پھوٹی بھی مقبول ہو جائے گی اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا یہ کام کھول کے سن لیں یہ میں آپ علماء کو میں بڑی توجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سارے حضور کو راضی کر لو دنیا میں جانے سے پہلے تو پتروں کسے نیچے تھوڑے نال جانا صرف رسول اللہ نے ایک من میں ہاتھ جوڑ کے آتا بھائی اس امت کو یہ پٹی پڑھاؤ آپ عاشق رسول بیٹھے ہو اور دنیا میں بیڑا کر کے دے تسی تے کم از کم صحیح کر دسو ایک بنا ہوئے اس اعلیٰ حضرت بریلوی قسم خدا نے اس امت پر مہربانی کی ہے رب نے کہ جو ہند کے اندر ایک شخص پیدا کیا ہے جس کا نام محمد رضا ہے جس نے پوری امت کو ایسے پیار سے پکڑ کے مصطفیٰ کی نالہر میں رکھ دیا اگر نہ جو کچھ سارے رات ہو گیا سی وہ النمان الحفیظ 2 منٹ میں تم گر جاتے ہو ابھی نہیں گر رہے تھے گرنے والے تمہیں گرتے کن باتوں پر ہے کنی باتوں پر گرتے جنت ملے گی اور آپ 1 منٹ میں چل پڑتے ہو جی جنت ملے گی اور خدا کو بندو جنت کیا بیچتی ہے مصطفیٰ کے سامنے وہ کیا دیا ہے اس امت کو وہ جنت کیا بات رکھتی ہے نبی پاک کے سامنے میرا امام تو فرماتا ہے بچہ جو طلبوں کا کن کے دھومن وہ تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ جنت کا دھومن کیا ہوتا ہے حضور ایج کر کے پیر توڑتے مبارک پیر توڑتے تو جڑا پانی بچ گیا اور سنو میری گل جڑا پانی بچ گیا جبریل چک کے لے گئے تو جنت کا رنگ و روغن کیا جنت چمکنی شروع ہو گئی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جنت کی چمک نہیں قدم مصطفیٰ کا دھوم بنا وہ جنت کا اچھا بولو آپ نے جنو بنا وہ جنت کا تو جنہوں نے دلہا کی پائی اجرن جنہوں نے دلہا کی پائی آئے انہوں نے کتھے سمجھا ماتا 2 منٹ میں جناب آئیں گی آپ کو جنت ملے گی جب تمہیں کوئی جنت کی کہانی سنائے اسے کہہ دو کہ ہمیں حضور کا ذکر سنا جنتی خود ہو جائے گی سبحان اللہ تم سب جنت نہ دے رکھ پولا انسان سائن کا ذکر سنا پھر جنت جانے دے اسی جانے حالانکہ حضرت کی بات اس سے بھی اوپر ہے اور میں پہلے حدیث شریف لوں جنت حضور کے تقرر دیتی ایک لفظ پھر میرے چھوڑ لو جنت حضور کی اثر دیتی ہے تقینا کچھا بولو تقینا سن لیا جڑے تو پروگرام میں نہیں جنت رہے گا فرمایا لے آؤ جنت لے آؤ فرماتے تجھ سے اور جنت سے کہ حق وحابی دور ہو ہم رسول اللہ کے ہیں جنت سبحان اللہ بس رکھیے اب دیکھیں آپ غور کریں کہ جنت تو حضور اسلام نے ایسی پڑھ آپ علماء کچھ بیٹھے ہوئے آپ نے پڑھا ہوگا اینیل ادوار میں بھی یہ حدیث بھی موجود ہے ابن اساکر نے اس کو سیرۃ الانبیاء میں بھی بیان کیا ہے قاضی صاحب نے شفا میں بھی بیان کیا ہے مجموع الزوائد میں بھی یہ روایت موجود ہے اور البدایہ والنہایہ میں بھی یہ روایت موجود ہے ابن کثیر نے نقل کی ہے اور راوی اس کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی ایک بندہ آیا حضور کے پاس اعرابی آیا فاکرمہ حضور نے بڑی انہیں عزت و توقیر کی تھی فقال له حضور نے فرمایا مجھے نیڑے کرو
یا انہوں آخر نیڑے ہو ساڑے وہ نیڑے ہو گئے پاکتا ہو وہ آگے نزدیک آیا قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل حاجتک رسول نے فرمایا منگو کی منگنے منگ کی منگنے سل حاجتک بھابیاں دی ماں تے اس لفظ نہیں مار دیتی جڑا یہ اگر بھئی حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہن تے رسول اللہ کو یا پھر اللہ کا محبوب منو تو منو جڑے محبوب نے وہ بھی حاجت روا ہیں حضور نے فرمایا سل حاجتک موت تیری حاجت کیا ہے بقال وہ بندہ بول پہ اس نے کہا ناقتن نرکبھا وعنز یحلبھا عالی ایک اونٹنی دے دیو جے دیو بے بے کے سواریاں کرو سمجھ آئیے کوئی ایک اونٹنی دے دیو جے دیو بے کے پھرت تو نرکبھا ہم سواری کرے قسمت وعنز کہ کچھ بکریاں دے دیو یحلبھا عالی جے میرے کارلے دودھ چو چو کے پیتے رہو سائیں مسکرا پہ سائیں فرمایا ہوتے تو منگنا نہ آئے پسنوں کے لیے سائیں کیا فرمایا تیرے منگنا اور فرمایا منگیا کہ ہے ہی پر منگنا نہ آیا وقال رسول اللہ علیہ وسلم آجزتم عن تکون مثل عجوز بنی اسرائیل اور حضور نے فرمایا تجھے تو وہ بھی نہ مانگ سکے ہو جڑا بکری نے منگیا بنی اسرائیل نے بکری جو کچھ منگیا تجھے تو وہ بھی نہ مانگ سکے ہو اور لے جا اونٹنی بھی لے جا اور بکریاں بھی لے جا پر یہ تو منگنا کوئی منگنا نہیں نا جنہیں کولوں مانگ رہے ہیں وہ نشان کرے سمجھ آئیے نہیں ہے اور بکریاں کوئی بھی دے سکتا ہے یہ اونٹنی کوئی بھی دے سکتا ہے کوئی مانگنے کی ہے تم تو وہ بھی نہ مانگ سکے جو بنی اسرائیل کی بکری نے مانگا تھا اس سے بھی زیادہ عاجز نکلے صحابہ اکرام فرماتے سڑے کان کھلو گے بڑھڑی سے نہ سن گئے فقالو سارے صحابہ کہنے لگے سنیا ماں باپ قربان کریں آپ پر ماں جوزو بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کی بڑھڑی والا کیا معاملہ ہے حضور پاک بول پڑے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان موسیٰ علیہ السلام لما سارا بنی اسرائیل من مصر دل الطریق جب موسیٰ پاک اپنی قوم کو ساتھ لے کر مصر سے نکلے راہ سارے بھول گئے راہ سارے موسیٰ پاک کی ساری قوم بچی علماء مولوی بچ موسیٰ پاک بچی جناب بچے بڑھے سارے راہ بھول گئے دل الطریقہ راہ بھول گئے فقال موسیٰ علیہ السلام ماذا انہاں کہا مولوی ہو دسو ایک گل کی بڑی ہے راہ کی نے بھول گیا اپنے مولوی انہاں کیا وہی دسو علماء بات کیا ہوئی ہے فقال علماء ان کی امت کے مولوی صاحبان بول پڑے انہوں نے کہا جناب ان یوسف علیہ السلام لما حضرہ الموت اعرض علینا موسیقا من اللہ تعالی ان لا نخرج من مصر حتى نأكل عظاما حضرت یوسف علیہ السلام کا جب آخری ویلا آیا انہیں سارے سڑیاں بٹکیاں وعدہ لیا اور بھائی ایک وقت آئے گا تم لوگ نکلو گے مصر سے تم اپنی اولادوں کو نصیحت کر جانا جب مصر سے یہ نکلنے لگے تو میرا تابوت بھی لے کے جانا نا میں نے مصر میں چھڑ کے نہیں جانا تو غریب نوازوں اسی نکل آئے ہیں تو یوسف پاک کا تابوت انہیں چھڑ آئے تو جناب نے جڑا راہ بھولے نا اونج نہیں بھولے یوسف پاک پچھے دے سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں اکل مند آپ کو نکتے آپ ڈھونڈ لو جیڑا بزرگوں دی قبراں نوں چھڈے تو بولی جانا ہاں جی انہاں کہا جناب یوسف پاک پیچھے ہیں علماء نے کیا فقال موسیٰ علیہ السلام ومن یعلم موضع قبرہ سبحان اللہ پاک نے فرمایا بھائی تواڈے وچ کوئی جاندا ہے وہ قبر نہ کتے قالا وہ بول پے انہیں کہا جی عجوز بنی اسرائیل دی بڑھی جڑی ہے نا انہوں پتہ ہے کتے اب آس آئے نہیں آؤ بندہ کر دیتا آپ نے چلو بھائی وہ بڑھڑی نو لے آؤ وہاں تک وہ آگئی آپ نے بول بڑھڑی آپ نے فرمایا قال موسیٰ علیہ السلام دلینی علی قبر یوسف فرمایا
اب کیا نعرہ رسالت. اچھا وہ آپ نے فرمایا تو یوسف مجھے بتا کہ یوسف پاک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے حتیٰ تو تیلی حکم نہیں دسنا. واہ یہ اب بڑے ایسے ویسے مولا علی پاک نے حضرت کو پوچھے مولا علی پاک نے سرکار جانا سید الاولین والآخرین رحمۃ للعالمین آپ کی بارگاہ میں عرض کی کریں اور حضور نے بیٹھ کے آنکھیں سنے اور میرے قلب سے نکالے ایسی پھونک دے ہو کہ میرا عقیدہ ساری زندگی ڈاواں ڈول نہ ہوئے. حضور نے فرمایا علی عقیدہ پھوٹیاں والا رکھ ڈگمگائے گا نہیں. عقیدہ کیڑا رکھ اچھا بولو پھوٹیاں والا نہیں پھوٹیاں والا آپ اٹھے سارے میں تو کہ بڑے پھوٹیاں والا کیڑا عقیدہ قسم پروردگار عالم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں تو اپنی گل سناتا ہوں. میرے ابو کی جائیداد کی تقسیم تھی بہت ہو گئے میں نے دیکھا کہ اپنے والد کو وہ جائیداد کی تقسیم کا کوئی اس طرح کا سلسلہ بنا وہ میرے حصے میں آتی تو دو بھائی ہیں ہم سگے ستیلے بھی اور ہیں لیکن دو سگے بھائی ہیں تو وراثت سگوں بھائیوں میں آتی تھی. وہ میں میری جائیداد جڑی سی نا وہ میں آخر پراوٹے کو میں تو نہیں پتا ہے زمینہ شمینہ نہ تو میرا حصہ بھی میں تینوں حوالے کر دوں. اس کے سبحان اللہ پلے پلے زمین بابا واسی وہ عدالت میں جانا پڑ گیا اماں ہماری کو ساتھ میرے کو بیان دینے کے لیے. تو میرا بھائی ذرا فٹ میرے تو اونچا ہے بھی چوڑا ذرا اتنے ایسے گئے ہیں جس نے عدالت میں جج نے جناب صاحب ماں میری کی عمر 80 سال ہے تو گاڑی سر پورا اس طرح سفید ہے جس طرح میری ابھی داڑھی میری بھی تھوڑی یہاں سے وائٹ ہے آج ہی ہم نے مہندی مہندی مکس کر کے لگائی ہے تو جب تمہیں کالی لگ رہی ہوگی ہے سفید ہے. وہ ماں میری بالکل صرف جڑا نا سفید چاندی دی طرح وہ جا کے جج کے سامنے بیٹھے کھلوتے تو جج نے ایسے مجھے دیکھا پھر میرے بھائی کو دیکھا تو گاڑی چھٹک ان کی بھی ٹھیک تھا ایجی جو بہت گزار گیا ماشاءاللہ بھائی جی پڑے پتر تو ایک پڑھا دیکھو ماما آ گیا پتر نے میرے کو بھائی جی تسی تو بڑے کچھ نصیب ہو ان دونوں کوئی چلا شلا لگایا ہے بات سے تبلیغ کی تم میری ماں کو میں نے دیکھا رنگ چینج ہو گیا فرمانے لگی استغفر اللہ لعنت ہو ان پر چلوں والوں پر ان رہے ویڈیو کی تم بات کرتے ہو اللہ قیامت تک میری نسل میں ایسا اللہ کوئی پیدا نہ کرے. وہ لو جی وہ جج وہ تبلیغی انہیں کہ بھائی جی کی ہو گیا ہے تو وہ کوئی کافر نہیں نا اماں میری کہہ رہا ہے نہیں پتا بابو کافر نہیں کافر تو بھی بڑے کافر ہیں. میں نے اماں جی کو دعایا میں اماں جی اتنا دبان دے سی کہ نہیں بولے جتنا تو سب کٹ کھا کے دیتے پھر مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئے ہائے فرمایا علی یہ پوٹیاں والا عقیدہ رکھنا کیڑا عقیدہ اور بھائی امّ سلیم کو دیکھا نہیں آپ نے نہیں سنا شیشیاں لینیاں دل پرنیاں حضور نے فرمانا کیا کر دیے امّ سلیم یا رسول اللہ مدینے دیا بچیاں واسطے برکت بھی اکٹھی کر رہی ہے. کوئی سمجھ آئی ہے نہیں یہ عقیدہ ہونا چاہیے. یہ کیا صبح اور عقیدہ تو شام کو اور عقیدہ تو دوپہر کو اور عقیدہ پر ایسے رکھو کہ انہیں مانا اور انہیں جانا. لاؤ جی تسی سبحان ام نہیں مانا رضی اللہ تعالی عنہ قال قام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اللیل الى فقارت من جانب البیت. حضور علیہ السلام راتی اٹھے جناب تو اٹھ کے نا ایک کونے میں ٹر گئے گھر دے الى فقارت من جانب البیت اس پیالے کے پاس چلے گئے جو پڑا ہوا تھا وہ گھر کی نکڑ میں فبال کیا. حضور نے اس میں پیشاب اقدس کروایا پیشاب اور مبارک پیشاب اقدس اطہر انور فرمایا اور پھر حضور واپس آ گئے. قالت بھائی میں عمل فرماتی ہیں کم تو من اللیل راتی میں بھی اٹھی انام ساتھ میں نے لگی ہوئی سی ترے پیاسی سامنے بڑی بس میں گئی ہوں شرب تو ما فی الفخارہ جو کچھ فخارہ میں تھا وہ میں نے پی لیا وانا ناشور مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ اس میں کوئی پیشاب ہے وہ دے بچوں کچھ کنواں دے میں وہ پی گئی احساس تک نہ ہوا اس بخارا میں کیا ہے
جب میں نے وہ پی لیا پی کے آنکھ میں سو گئی فاصبح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سویرے سے جو سرکار حضور غریب نواز نے جلوہ گری فرمائی نا فرمایا یوم ایمان اومی الہ تلک الفقار اوہ امیں امنو پیالے دے بنے جائی جو کچھ نے پیچھے ان زمین دے حوالے کر دے قالت قلت فرماتی ہے میرے کا قدم اللہ یا رسول اللہ شرک تو معافیا میں ہاتھ جوڑ کے یا اللہ دی قسم سوڑیا جو کچھ بکارا میں تھا میں نے پی لیا ہے فضحک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی بدت نواجزہ حضور اتنے کھڑکڑا کے ہسے کے عظمتیاں دعا دانا مبارکہ دیدار ہو گیا سمجھ آئی ربی بھی حضور نے فرمایا جا امیں امر آج تو بعد کدی زندگی وچ تینوں پیٹ دی تکلیف نہیں سمجھ آئی ہے بڑی والے کنے نہیں کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں